شادی کو کافی سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اولاد کے لیے وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمہیں اولاد چاہیے، تمہیں مال چاہیے، تمہیں باغات چاہیے، تم اللہ سے کثرت سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے نمبر کے اوپر دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ دعا جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی عزت والی چیز نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگے اور اللہ نہ عطا کرے؟ کمزوری ہمارے اندر ہے۔ دعا کے لیے جو سب سے افضل وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے، جو قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اذان سننے کے بعد دعا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس ٹائم کے اوپر، اس موقع کے اوپر جو انسان جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ کثرت سے استغفار کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ اور ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں جو اکثر ہم الحمدللہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے گھرانوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے پہلے، پھر اس کے بعد 3 تسبیحیں استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اب استغفر اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ کے اندر جو استغفر اللہ ہے وہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ خالی ہے، پھر استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ تمام کے تمام استغفار کے اندر آتے ہیں۔ تو جو دعائیں آپ کو یاد ہیں ان میں سے وہ آپ 3 تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے استغفار کی، اور 1 تسبیح آپ نے کرنی ہے ربی حبلی من الصالحین کی، پھر آخر میں 10 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ دن میں آپ 1 دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔